السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ذیشان عباس آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں۔ ایک قوم کا مستقبل انہی نوجوانوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نوجوان بکھر جائیں تو قوم کا مستقبل بھی بکھر جاتا ہے، لیکن اگر نوجوان نکھر جائیں تو الٹیمیٹلی قوم کا مستقبل بھی نکھر جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ کامران صاحب، یہ پروفیسر ہیں نمل یونیورسٹی کے اندر، اور ان کو آج کی پوڈ کاسٹ میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا ڈیلی بیسس کے اوپر تقریباً سینکڑوں کے حساب سے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ آج کے نوجوان کی کیا مسائل ہیں۔ تو سر سی کی طرف اب چلتے ہیں کہ سر بیسک نوجوانوں کا کردار کیا ہوتا ہے قوم کی زندگی کے اندر؟ بہت شکریہ ذیشان، آپ ہیں ہمارے ساتھ، اور ارباز آپ، اور جس موضوع پہ آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً انتہائی کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم تاریخ پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمارے پاس بڑی موٹیویشنز ہیں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے، کہ نوجوانوں کا چونکہ جذبہ، شباب، انرجی، ٹائم اور ان کی جو موٹیویشنز ہوتی ہیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور بلا شبہ قوموں کی تعمیر و ترقی میں جس طرح سے آج کے دور میں ہیومن کیپٹل کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، تو نوجوان ایک بہت بڑا اثاثہ کسی بھی قوم کا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اعداد و شمار کے مطابق 65% تک جو ہے وہ ہماری پاپولیشن نوجوانوں پہ ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی مثبت اشاریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قومی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے نوجوانوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑا ہی آئرونک ہے، بڑا ہی المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نوجوان ہیں ان کا جو فینومینا ہے، کرٹکس یا سوشیالوجسٹ اس کو بعض اوقات تھوڑا سا مایوس ہو کے یوتھ بلج کا نام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جہاں پہ نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشنز دینے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ان کو اسکلفل جو ہے وہ ریسورس بنانے کی ضرورت ہے، ان کو وہ مہارتیں، ان کو وہ ڈائریکشن، ان کے لیے ایک منزل کا تعین کرنا جہاں پہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیلنجز ہیں کہ ان کی جو سائیکلوجیکل ایشوز ہیں، ان کے جو فزیکل ایشوز ہیں، ان کی جو سکلز ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جو کانٹینٹ وہ ریسیو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ دنیا کی پرسیپشن بنا رہے ہیں، تو بہت کچھ ہمارے سماج کے اندر میرا خیال ہے ہمیں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کو ہم ان کی ترجیحات کا صحیح تعین کرنے میں مدد دیں، انہیں ہم جو ہے وہ اس قابل کریں کہ وہ جو چیلنجز اس خطے کو درپیش ہیں، ملک و ملت کو درپیش ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، نوجوان یقیناً اقبال کا ایک مجھے لائن یاد آتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ یعنی نوجوان ہونا یقیناً بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ جو دور ہوتا ہے اس میں انسان بڑے بڑے انقلابات، بڑی کسی بھی تحریک کو آپ اٹھائیں تو ان کے روح رواں نوجوان ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ تھی اس نے نوجوانوں کو بہت زیادہ ایڈریس کیا، جو ہماری موجودہ حکومت ہے، اور بہت زیادہ ان میں ایکٹیوزم، پولیٹیکل ایکٹیوزم کا رجحان ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں چونکہ نوجوانوں سے روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت میرا خیال ہے کہیں پہ ایک سپیڈ بریکر لگا کے تمام مکاتب فکر کے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے اندر، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں، ہمارا میڈیا ہے جو کہ لوگوں کی ریئلٹیز ڈیفائن کرتا ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، انہیں میرا خیال ایک لائے عمل متفقہ طور پہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں سے آج سے 15 سال 20 سال بعد کیا توقعات ہیں۔ سر بالکل آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ جب کسی بھی قوم کو کسی خاص ڈگر پر لے کے جانا ہو یا انقلاب لانا ہو تو اس کے اندر اگر یوتھ کا کردار ہو تو وہ اسے تاریخ کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میرا بیسک سوال یہ ہے کہ نوجوان کے اندر وہ کیا خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی اور عمر کی کسی اور حصے میں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، ہمارا چونکہ روزمرہ کی بنیاد پہ نوجوانوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، نوجوانوں کی جو انرجیز ہیں، ان کی جو مسکراہٹیں ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں، ان کا جو خواب ہیں، ان کی جو امیدیں ہیں، ان کی جو توقعات ہیں، وہ یقیناً اسی طرح ہونی چاہیے اس عمر میں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوشلائزیشن کہاں سے ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہمارے جو روایتی خاندانی نظام تھے وہ کافی حد تک ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑی فطری تبدیلیاں ہیں۔ ہم لارج فیملیز سے، ہم رورل سیٹنگ سے، ہم اربن سیٹنگز کی طرف موو ہو رہے ہیں، گلوبلائزیشن کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ میڈیا کا آج کے نوجوانوں کی سوشلائزیشن میں بہت اہم کردار ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے بیسیکلی کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے وہ مینیج کر سکتے ہیں، تو آج دنیا بہت سمٹ چکی ہے۔ اس جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے جس کو مارشل میکلوہن ٹیکنالوجیکل ڈیٹرمنزم کہتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم گفتگو کریں تو نوجوانوں کے لیے پوری دنیا سمٹ چکی ہے۔
اب وہ اپنی جو ہے وہ کمندیں اکراس دی بارڈرز یعنی اپنی سرحدوں سے اس پار ڈال سکتے ہیں اور ڈال رہے ہیں. تو ہمیں ایک فنامنا کو دیکھنا ہے. پاکستان میں نوجوان جو ہیں وہ بدقسمتی سے چونکہ ہم انہیں کو ٹینجبل ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ہم بحیثیت قوم ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وہ بیچارے فرسٹریشنز کا شکار ہیں اور مختلف محرومیاں جو کہ وہ آن لائن میڈیٹڈ ریئلٹی کے اندر جن کا ایکسپوجر وہ لے رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز میں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں, تو نتیجتاً وہ مایوس کہیں نظر آتے ہیں. جسے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اس نظام سے تنگ نظر آتے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بر وقت ایڈریس کرنا ہوگا. ہمیں انہیں کاؤنسلنگ کے ذریعے سے, مشاورت کے ذریعے سے, گائیڈنس کے ذریعے سے, مینٹورنگ کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد سے لا تعلقی افورڈ نہیں کر سکتے, اپنی اوریجن سے لا تعلقی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ خطہ اور پوری دنیا جو ہے وہ اس ہمارے دروازوں پہ نئے انقلاب, سماجی انقلاب دستک دے رہے ہیں. وہ ان میں سے کون سی چیزیں اچھی ہیں, کون سی بری ہیں, ہمارا جو ویلیو سسٹم تھا وہ کیا ہے, ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ یہ ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے. تو ان تمام ٹرانزیشنز میں جہاں پہ ایک طرف ہم سینئر جنریشن سے ہماری بہت سی توقعات ہیں, وہاں نوجوانوں کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ انہی کی سے ہم یہ پریڈکٹ کریں گے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے حقوق کے حوالے سے کتنی اویئرنیس ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان کی کیا ہے, ان کی اکنامک مینجمنٹ کیسی ہے, ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کیسی ہیں, وہ اپنی گائیڈنس کہاں سے حاصل کرتے ہیں, وہ مذہب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ معاشرت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ رشتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ رزق کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے ان کے کیا تصورات ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نوجوان جن کے حوالے سے متفکر ہوتے ہیں. تو یہ بڑے اہم چیلنجز ہیں جن کو اگر وہ خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی سٹیک ہولڈرز کے بغیر, تو بعض اوقات پرابلمز بھی ہوتی ہیں, یہ پھر ایڈونچرزم بن جاتا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, ارباز خان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے. یہ ابھی آپ نے بات کر دی کہ مطلب یوتھ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی اگر بات کی جائے کہ اگر یوتھ کو ایکوپ کرنا ہے اپنے اسکل سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بیسیکلی ہمیں جن چیزوں کا تعین ارباز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہم ان نوجوانوں سے چاہتے کیا ہیں. ہماری یعنی یہ سینئر جنریشنز کا کام ہے, یا اساتذہ کا کام ہے, یہ پالیسی میکرز کا کام ہے, یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے, یہ تھنک ٹینکس پہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو دے کیا رہے ہیں اور ان سے کیا توقعات کر رہے ہیں, ہمارے چیلنجز کیا ہیں. جب تک ہم اپنے ان چیلنجز سے آگاہ نہیں ہیں, اب اس وقت دیکھیں پاکستان کے اندر ایک عمومی اسٹیریوٹیپیکل تصور یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ جابس کرنی ہے. اب گورنمنٹ جابس کی مارکیٹ بڑی شرنک ہو رہی ہے, اس کے چیلنجز کی نوعیت بہت ڈفرینٹ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی لون اکانومی ہے, ہمارے معاشی دباؤ اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان جب سرکاری نوکری کی تگ و دو کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک روایتی نظام تعلیم کے ذریعے سے, جو کہ ہماری یونیورسٹیز موسٹ آف دا ٹائم کوشش کرتی ہیں, تو وہ شاید ان کے اس طرح سے خواب پورے نہیں ہو سکتے. نتیجتاً جب بچے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, تعلیمی اداروں سے باہر نکلتے ہیں, تو نہ ان کے ہاتھ میں وہ کہا تھا ہے نا مشہور لائن کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نم ناک, نہ علم نہ حکمت نہ معرفت نہ نگاہ. تو وہ ساری چیزیں ہم کہیں لیک کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنے یہ بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ ڈڈو چال تو نہیں چل رہے کہ جی ایک چیز کا ٹرینڈ آ گیا. بدقسمتی ہے اس خطے کے اندر ہمارا لٹریسی ریشو آج بھی اقوام عالم کے مقابلے میں, دنیا کے مقابلے میں جب ہم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو بہت کم ہے, افسوسناک حد تک کم ہے. ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہم نے یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے سارے گیجٹس پکڑوا دیے ہیں. اب وہ اس سے کیا کر رہے ہیں. آج جو اکانومی یا کیریئر کے حوالے سے ٹرینڈ ہے وہ انٹرپرینیورشپ کا ہے. اب نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کا کوئی نہ کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. کیا خوبصورت فرمان ہے کہ 9 رزق فی التجارہ, دنیا کا 10 میں سے 9 ایسے رزق تجارت کے اندر ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو, پاکستان کی آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں, پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے, اس کی زرعی جو ہے وہ زمینیں ہیں, قدرتی جو موسم ہیں وہ ساری چیزیں. تو ہم اپنے فوکس میں کہیں کارپوریٹ سیکٹر کو, کہیں نوکری سیکٹر کو, ان چیزوں کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں, لیکن ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ تعلیم کو اپنی ضروریات اور اپنے زمینی حقائق سے ہم آہنگ کرنے میں شاید کہیں پہ کمزور نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ترجیحات میں ان چیزوں کا تعین کرنا ہے کہ ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ سے ہم اپنی گروتھ بڑھا سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ ماڈرن جو سسٹمز ہیں, جو فارمنگ ہے, جو چیلنجز ہیں, جو غذائی قلت ہے, اس پہ قابو پا سکتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بدقسمتی سے یوٹیلائز نہیں ہے. کہ انسانی پر قابو پایا جا سکتے ہیں. دیکھیں جب ہم لوگ کلاسز وغیرہ بھی لیتے ہیں, جب دوست وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, سوشلی جب ہم لوگ انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں سے, تو ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ جو کل کا نوجوان تھا وہ آج کے نوجوان سے اخلاقیات کے حوالے سے, سوشلزم کے حوالے سے قدرے بہتر تھا.
تو آپ نے بھی وہ والا ینگ ایج آپ نے گزاری ہے، اور آج بھی آپ جو یوتھ کے ساتھ، جو اس ایج کی جو یوتھ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکشن ہوتا ہے، تو کیا بنیادی فرق ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ شاید اس سے متفق نہیں ہوں. یہ جائزہ لینا یا یہ متقابل کمپیریزن کرنا نہیں بنتا کہ کل کا اچھا تھا یا آج کا اچھا ہے. یہ جو اخلاقیات کے تصورات ہیں، ایتھکس کے تصورات ہیں، یہ ریجنلی ویری کرتے ہیں. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ آج بھی انہی اقدار کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں. وہ اساتذہ کا احترام ہے، وہ پیرنٹس کا احترام ہے، وہ ان کے اندر وہ تمام اچھائیاں ہیں جو کہ کسی نوجوان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. اور ہمیں بنیادی طور پہ یہ ہیجان کی جو کیفیت ہے نا اس وقت معاشرے میں، جس کو میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ یوتھ بلج ہے، یعنی آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ گروتھ ہے اور ان کے آگے ڈائریکشنز نہیں ہیں. ہم نے منزل کا تعین نہیں ہے. تو ہم نے اپنی بنیادی طور پہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور مینٹل کلیئرٹی کے ساتھ اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اور نوجوانوں کے لیے ان ترجیحات کا تعین کرنا ہے. پوری دنیا سمٹ چکی ہے، ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہمارے ڈور سٹیپس پہ ہیں، ڈیجیٹل ریولوشنز ہیں، ہم اپنے گھر بیٹھے آن لائن کام کر سکتے ہیں، ارننگ کی اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہیں، انٹریکشن کی ہیں، لرننگ کی ہیں. آج یعنی وہ گون آر دا ڈیز کہ جب پرانے زمانے کے جو ہمارے تصورات تھے. یہ بھی بڑا نیچرل اور فطری عمل ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ ایک ایولیوشن کے پروسیس سے، ارتقائی مرحلے سے طے ہوتے ہیں. ہمیشہ جنریشن گیپ رہا ہے، لوگوں کو اپنے سے پہلوں یا اپنے سے آنے والوں کے سے اختلافات رہیں، وہ بالکل نیچرل بات ہے. ہمیں بالکل کشادہ دلی کے ساتھ آج کے نوجوانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہر فورم پہ. کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں آج کے نوجوان کے مسائل؟ دیکھیں، اس وقت جو آپ کا بڑا اہم سوال ہے نوجوانوں کے مسائل، تو ظاہر ہے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو کیا مسائل ہیں اور ان پہ ہم آپ کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو بنیادی طور پہ کرائسس ہے وہ ایک کنزیومرزم کے کلچر کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہیجان انگیز ہیں کہ ہمیں بیلنس نہیں ہے کہ ہماری انکم کیا ہے، ہم نے اخراجات کیسے کرنے ہیں. بچوں کے اوپر بہت سے نفسیاتی دباؤ ہیں، نوجوانوں کے اوپر بہت سے نفسیاتی دباؤ ان کے کیریئر کے حوالے سے ہیں، ان کی فیملیز کے حوالے سے ہیں، ان کی جو ایمبیشنز ہیں، اکیڈیمک ایمبیشنز ہیں، ان کے حوالے سے ہیں. تو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ایک جذباتی ہیجان کی کیفیت سے دوچار ہیں جو کہ سائیکولوجیکل اینڈ اٹس نیچر ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دس، کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے یقیناً فیملی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اتنی ہمارے پاس ایڈوانس فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم بچوں کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ ان کی جو جذباتی صحت ہے اس کو انشور کر سکیں. ان پہ طرح طرح کے پریشرز ہوتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ جو چیلنج ہے آج کے بچوں کے لیے وہ ان کی ذہنی صحت ہے، وہ ان کی خوشی ہے، ہاؤ ٹو ریمین ہیپی. ہمارے پاس اکثر بچے آتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. اب اس کی نوعیت کو جب ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فائنینشیل نوعیت کے ہیں، وہ ایموشنل نوعیت کے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ کے ہیں، وہ ریلیشن شپس کے ہیں، وہ ان کے فیوچر کے ہیں، وہ ان کو بہت سی انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں وہ پوری طرح سے ہنستے کھیلتے نظر نہیں آتے. تو نوجوانوں کو سب سے پہلے تو اپنی انرجیز کو انٹیکٹ کرنے کے لیے جس چیز پہ یعنی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی ایموشنل ہیلتھ ہے، بیسیکلی فزیکل ویل بینگ ہے. آج جس طرح سے نوجوان جو ہیں اس نئی ٹیکنالوجی کی نظر ہو رہے ہیں وہ اس کا وکٹم بنتے جا رہے ہیں. انہیں اپنی ڈیجیٹل ہائیجین کا، ڈیجیٹل ویل بینگ کا، ان تمام چیلنجز کے حوالے سے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، میڈیا لٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ موبائلز کا استعمال ہمارے نوجوان کریں. یہ ساری باتیں ایکسیپشنز ہیں، بعض لوگوں پہ بالکل اپلائی نہیں ہوتی، بعض لوگوں پہ بہت اپلائی ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کے بالکل برعکس بالکل کنسٹرکٹیو کلیئرٹی کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ہمارے پاس پلاننگ کی کمی ہے بیسیکلی. تو ہمارے نوجوانوں کو اپنی شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی میں کر کیا رہے ہیں. ان کو اپنا سوٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی خود شناسی کی ضرورت ہے، انہیں اپنی پہچان کی ضرورت ہے کہ ہر انسان دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایک شعبے میں آپ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈسہارٹ ہو جائیں. آپ کو قدرت نے کسی اور مشینری کا بڑا اچھا پرزہ بنایا ہے اور آپ کے بغیر وہ مشین کہیں پہ رکی کھڑی ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ سیلف ایکچولائزیشن کرنی ہے، یہ ریئلائزیشن کرنی ہے. اور جو بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے زندگی میں، وہ سیلف ڈسکوری ہے، وہ اپنی پہچان ہے. جب انسان اپنی سیلف ڈسکوری کر لیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ قدرت نے اس کو کون سا کور کمپٹنس عطا کیا. اب سارے بندوں کے لیے ہم کوئی ریمیڈی نہیں دے سکتے کہ سارے لوگ فلاں کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. ہر بندے کے لیے مختلف میدان ہے، اس کے اندر اس کی اڑان ہوگی اور وہ اس کی استعداد کے مطابق ہوگی، وہ اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگی، وہ اس کی طبع کے مطابق ہوگی، وہ اس کی طبیعت اس کے خاص کے مطابق ہوگی. قدرت کسی کو لمبا قد دے دیتی ہے، کسی کو بڑی آنکھیں دے دیتی ہے، کسی کو مسکولر بنا دیتی ہے. اب ایک ایتھلیٹ کو آپ میتھمیٹیشین بنانے کی کوشش کریں تو یہ بھی کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. تو ہم کوئی ایسا فٹ فار آل سائز فارمولہ نہیں ایڈوائز کر سکتے کہ سارے لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. جو سارے لوگوں نے کام کرنا ہے وہ ہے سیلف ڈسکوری.
وہ اپنی پہچان کرنی ہے کہ جناب مجھے قدرت نے کن صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے, میں اپنی ان صلاحیتوں کا کس شعبے میں بہتر استعمال کر سکتا ہوں, میرے لیے حالات کتنے سازگار ہیں, کتنے ناموافق ہیں. یہ ساری انالیسس ہر جگہ پہ ہر انسان بحیثیت انسان, قدرت نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ انسان کر سکتا ہے. ایک بار پھر ہم آپ کی بڑے مشہور ہیں کہ بہت شکریہ. نوجوان ہماری شان, نوجوان ہماری آن, نوجوان ہمارا مستقبل, نوجوان ہماری آس, نوجوان ہماری امید. اور یہ دھرتی, یہ ملک, یہ خطہ جو ہے یقیناً یہ نوجوانوں کی ایکٹیویزم سے, ان کی کانشیسنس سے, ان کے ہارڈ ورک سے, ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے, ان کی دن رات کی محنت سے انشاءاللہ ترقی کرے گا. اس ملک کی مٹی کو ہمیں آن کرنا پڑے گا. ہمیں ان نوجوانوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کہیں بلج کا حصہ تو نہیں ہے, وہ کنسٹرکٹیولی کسی بھی شعبے کے اندر نوجوان کام کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں, ان کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ مختلف پروفیشنل شعبوں میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ سارا دن بنیادی طور پہ یہ نوجوانوں کے, وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ جناب میرے سوز دل کے جلوے یہ مقام مقام اجالے, میرے سوز دل کے جلوے یہ مقام مقام اجالے, میری آہ پورا سر نے کئی آفتاب ڈھالے. یہ نوجوانوں کا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ ملک اور یہ دھرتی ترقی کر رہی ہے. اور یقیناً ہم نوجوانوں کو امید کا پیغام دیتے ہیں. ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی محنت, لگن, دیانت اور ہارڈ ورک کے ساتھ, دنیا کا کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کو وہ اوور کم نہ کر سکیں. انہیں صرف اللہ پہ توکل رکھنا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, دیانتداری کرنی ہے. انہیں اپنی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ویل بینگ پہ بہت فوکس کریں. وہ اپنی مینٹل ویل بینگ ہے, ایموشنل ویل بینگ ہے, فزیکل ویل بینگ ہے, اور ہر وہ چیز جو کہ مستقل کرنے سے ان پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں ان کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ نوجوانوں کو چاہے مسائل جس دور کے بھی ہوں, نوجوان اگر اپنے آپ کو پہچان لیں کہ خالق کائنات نے ان کو کون سی ایسی خوبی دے کے, کون سی ایسی قابلیت یا صلاحیت دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے نظام زندگی چلا سکتے ہیں, جو انہیں باقی معاشرے کے لوگوں سے منفرد بناتے ہیں, تو یقیناً خود شناسی بہت ضروری ہے کسی مسائل کے حوالے سے. اور عرباز صاحب اگر آپ بس ٹھیک ہے, ابھی پھر ہم اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.